وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمام طلباء قافلہ کی سال بھر کی محنت و مشقت سے انتظام شدہ آج کی بابرکت محفل کے محترم اناؤنسر، ناظم اور ناظر، اور میرا سامنے بیٹھا ہوا بنگلہ کے ہر جاؤ جگہ سے آمد عزیز طلباء کرام، معزز علماء کرام، اور ہمارا سرتاج روح قلب پیارے اساتذہ کرام، آپ سب کو دل کے دھڑکن سے مبارکباد۔ پیارے حاضرین، آج کی اس مسابقی جلسہ کے متفرقہ موضوع میں سے میرا تقریر کا مفہوم سیرت مصطفیٰ، اور سیرت مصطفیٰ میں سے میں دعوت و تبلیغ پر ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے حاضرین، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب اس دنیا کفر، ضلالت، شرک و ظلمت، جہالت و صفات کی گھنی تاریکیوں میں ڈوبی تھی، جب عالم انسانی کی تاریخ کے اور عرب سے لے کر عجم تک اخلاقی، مذہبی تباہی اور بربادی کے حالت کا پتہ دے رہے تھے، ابھی وہ سیدھا بھی نہ ہونے پائے تھے کہ خدا واحد کے سب سے برتر، سب سے آخری پیغمبر آفتاب نبوت بن کر 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ باوقت صبح 20 اپریل مطابق 571 عیسوی میں ابو طالب کے گھر میں طلوع ہوا، یا یوں کہیں کہ دعائے ابراہیم اور بشارت عیسیٰ نے پہلو آمنہ سے ظاہر ہو کر زیر و بالا کو منور کیا، یعنی وہ جس کے وجود سے خابیدہ بیدار ہوا اور بیدار ہوشیار بنے، جس کے بصیرت سے نابینائیوں نے بصیرت پائی اور ناشنوا شنوا ہوئی، جس کا ایک آواز سے کفر کی دنیا برباد ہوئی اور نور ایمان چمک اٹھا، جس کا آمد سے ظلمت شرک کا فور ہوئی اور عالم توحید کا تعمیر ہوئی، اور انبیاء سے اسی کا احترام کا عہد دیا گیا اور رسولوں نے اسی کا آنے کا بشارتیں سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبان فارسی میں اسے محمد کہہ کر پکارا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: مبشروں برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں ایسے رسول کے بشارت دینے والوں ہوں جو مجھ کے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پیارے حاضرین، میرے نبی کا خوبیاں میں کیسے بیان کروں؟ اگر میرے نبی کا سیرت و صورت بیان کیا جائے و لکھا جائے تو الفاظ ختم ہوگے، اقلام سوکھ جائے گی، اورات سیاہ ہوگی، مگر میرے نبی کا خوبیاں بیان کر کے ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میرے نبی کا اخلاق خود قرآن ہی تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: کان خلقہ القرآن اما قرأت القرآن، اس کا اخلاق تو خود قرآن ہی تھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھا؟ پیارے حاضرین، جب قرآن میں میرے نبی کا روح اقدس کا بیان آیا تو قرآن میں کہا گیا: قد نرى تقلب وجهك۔ جب میرے نبی کا عبادت کا بیان آیا تو قرآن میں کہا گیا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب میرے نبی کا دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن میں کہا گیا: یا ایھا المدثر۔ جب میرے نبی کا عادت کا بیان آیا تو کہا گیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب میرے نبی کے اخلاق کا بیان آیا تو کہا گیا: وانک لعلی خلق عظیم۔ جب میرے نبی کا رسالت کا بیان آیا تو قرآن میں کہا گیا: وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ جب میرے نبی کا رحمت و شفقت کا بیان آیا تو قرآن میں کہا گیا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے حاضرین، میرا نبی تو وہ ہے جو ساقی کوثر، شفیع محشر، امام الانبیاء، رحمۃ للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین ہے۔ پیارے حاضرین، میرا نبی ایسا مشرق اور حمدل ہے کہ قیامت کے اس دن جب سارے لوگ یا نفسی کرے گا، جس دن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، انبیاء بھی یا نفسی کرے گا، لیکن صرف میرا نبی کہے گا: یا امتی، ہائے میرا امت کا کیا
गई और पैगंबर इकरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा से नाजिल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ नहीं रहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बातिनी तौर पर छुप छुप कर तबलीग इस्लाम शुरू किया। फिर जब खुदा का ये फरमान नाजिल हुआ वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने करीब रिश्तेदारों को आगाह कीजिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मनाब में से तकरीबन 40 आदमियों को इकट्ठे करके ये खबर दी। तो ये सुनकर बदबख्त अबू लहब ने कहा तब्बत लका लिहाज़ा जमाअतना, तू बर्बाद हो, क्या इसके हमको इकट्ठे किया था? मेरे हाज़िरीन, खुदा ताला ने इसका जवाब कुरान मजीद में दे दिया। खुदा ताला ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। मेरे हाज़िरीन, उसके बाद कुफ़ार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म और सितम किया उसका नज़ीर तारीख में नहीं है। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कटरा बिछा दी जाती थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की पनाह उस जसद शरीफ के साथ मारपीट की गुस्ताखियां की जाती। खुदा की कुदरत नजर में आते हैं कि उस घर में जिस घर में जानवर को भी सताना हराम है, उस घर में मेरे नबी की रिश्तेदारी के तरफ से कैसे कैसे इज्जत दी जाती। मेरे हाज़िरीन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में तबलीग इस्लाम को लेकर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा गया, जख्मों के खून से मेरे नबी के जूतू कंगू तले पर लग गए। फिर भी मेरा नबी ने कहा अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आए खुदा मेरे कौम को माफ कर दे क्योंकि वो समझते नहीं। मेरे हाज़िरीन, इस सीरत के तज़किरा से ये हमें समझ आते हैं कि हमें दावत और तबलीग का काम हिकमत और हमदर्दी और अमदीनी से करना पड़ेगा। जैसा कि कुरान में कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिल हसना, और ये काम करना हमें फर्ज है। जैसा कि कुरान में कहा गया जैसे कुरान में कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरे हाज़िरीन, और ये काम फर्ज है और भी साबित होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा की तकरीर में कहा अला फलिबल्लिग शाहिद मिनकुम गाइब, और भी कहा गया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। मेरे हाज़िरीन, खुदा ताला हम सबको आलिम बा अमल होकर दुनिया के हर जगह इस्लाम के रोशनी को पहुंचाने के तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।